یہ در حقیقت زیارت کیا ہے؟ یہ در حقیقت زیارت زائر کا، اس مزور کا احترام ہے، تعظیم ہے، تحیہ ہے، تسلیم ہے، تعبد ہے۔ یہ در حقیقت وہ احترام ہے کہ جس کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ جو ایک عجیب کنسپٹ ہے، یہ بھی کام کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مجھے کوئی حدیث ادھر ادھر کی یاد آ گئی تو میں چلیں آپ لوگ کو سنا دوں، میں بھی اپنا ٹائم پاس کروں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یہ بھی ایک جو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میں ہر روز اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس لفظ کو یاد کر لیجئے گا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو میری کل کی تقریر سن لیجئے گا، فقط اس لفظ سننے کے لیے۔ میں بار بار وہ لفظ نہیں سننا چاہتا ہوں کہ وہ فکر آہستہ آہستہ ہمارے شیعوں اور جوانوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، اور زیارت کو اتنا حقیر قرار دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی شخص عمدن یہ کر رہا ہے تو خدا بہرحال بی بی کو جواب دینے والا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی زیارت پہ جانا کیا کمال ہے، زیارت پہ جانا کیا کمال ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے زیادہ جو سنگین الفاظ ہے میں وہ ممبر سے بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے جو زیارت کے بارے میں بیان کیے گئے۔ زیارت در حقیقت تحیہ ہے، زیارت در حقیقت احترام ہے، زیارت در حقیقت مزور کی وہ تعظیم ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، توجہ کریں۔ یہ جو اب دائرے کو وسیع کر دیجئے، ابھی تک میں اپنے محدودے میں گفتگو کر رہا تھا، اب میں مخاطب ہو رہا ہوں اپنی کمیونٹی سے باہر افراد کے لیے بھی مخاطب ہو رہا ہوں۔ وہ بھی سن لے کہ زیارت، یہ جو کفر کا فتویٰ لگانے والے، ہم پر شرک کا فتویٰ لگانے والے، زیارت کے اوپر توسل کے اوپر اور زیارت کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے والے، حوالہ ہیں، توجہ کیجئے گا، حوالہ ہیں زمخشری، جار اللہ زمخشری، تفسیر کشاف، بہت بڑا نام ہے، یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان۔ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر کا نام ہے جار اللہ زمخشری، بہت بڑے اہل سنت کے مفسر کا نام ہے۔ اتنا بڑا نام ہے کہ علماء اہل سنت بھی ان کی علمیت اور ان کے مقام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور اس زمانے میں اب اس کی زیادہ تاکید ہے کہ میں اس جملے کو ضرور بضرور بیان کروں، یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان یاد رکھیے گا، اگر کوئی فضیلت آل محمد کی فضیلت اگر غیروں کی کتاب میں اگر آ جائے، آنکھ بند کر کے اسے لے لیا جائے، نہ دیکھا جائے کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، اس کا راوی کون ہے یا نہیں، اس کا راوی ضعیف ہے یا نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور بالخصوص جتنا بڑا متعصب وہ مفسر ہوگا، عالم ہوگا، جب وہ اپنی کتاب میں فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کر لیں تو یاد رکھیے گا یہ فضیلت اتنی حتمی ہے، یہ فضیلت اتنی یقینی ہے، یہ فضیلت اتنی سرٹن ہے، یہ فضیلت اتنی یقینی اور 100% ہے کہ وہ مجبور ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو لکھے۔ یہ آج ہمارے بچوں اور جوانوں کو ایک فیشن مل گیا ہے، ایک کھیل مل گیا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں، اگرچہ یہ سند، کسی بھی روایت کی سند، اگرچہ ہمارا کرائیٹیریا، پھر بیان کر دوں ہمارا کرائیٹیریا، توجہ کیجئے گا، خدا را دین آل محمد کو کھیل نہ بنائیں، دین آل محمد کو ملعبہ نہ بنائیں کہ جو ہمیں پسند آئے دین آل محمد سے اس کو لے لیں۔ نہیں، تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کا مطلب یہ ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ بھی ہو اسے لے لیں، جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ آل محمد کے مزاج کے ساتھ میچ کریں۔ خیر، اختصار کے ساتھ مہربانی اپنی سلوات پڑھا دی تاکہ میں ڈائریکٹ جو وہ اس روایت پر آ جاؤں۔ نام ہے بہت بڑا نام، جار اللہ زمخشری، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث آپ لوگوں کی سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہم نے روایت کا ایک حصہ سنا ہے، اس روایت کی، جس روایت کو میں ابھی بیان کرنے جاؤں گا، اس روایت کی تقریباً 8 سے 9 بند ہے، ٹکڑے ہیں، جز ہیں، اجزاء ہیں، 8 سے 9۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، بالخصوص کب سنتے ہیں ہم؟
جب بالخصوص کوئی فاتحہ خوانی کی مجلس ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہمارے فاتحہ خوانی کی مجلس میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کس ولایت پر ہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ خداوند متعال نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ نام کیا ہے؟ زمخشری، جار اللہ زمخشری، اپنی کتاب تفسیر کشاف میں آیہ مودت کے ذیل میں، یاد رکھیے گا یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن کب تک آل محمد کو چھپائیں گے؟ جب آئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پہ پہنچیں گے تو مجبور ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو لکھیں، مجبور ہے۔ خوب، زمخشری اس مشہور و معروف حدیث کہ ایک جملہ کہوں گا آپ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن یہ تو فقط ایک حصہ ہے، کیا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ علامہ مجلسی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ شیخ مفید بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ شیخ توسی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ علامہ ہلی بیان نہیں کر رہے ہیں، کوئی شیعہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں بھائی یہ تو رافضی ہے، یہ تو غالی ہے، نہیں، جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف میں یہ بیان کرتا ہے، من مات علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں اگر کوئی مرتا ہے تو چاہے اپنے بستر مرگ پر ملک الموت اس کی روح کو قبض کرے، لیکن اس کا درجہ شہادت کا درجہ ہے۔ خوب، یہ جو ایک جملہ ہے، کہا مولانا ہمارے موضوع سے بعض لوگ بڑے مائکروسکوپک نگاہ کے لگا کے بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں میری مجلس سن رہے ہوتے یا یہ دیکھ رہے ہوتے کہ میں اپنے موضوع پر کب آ رہا ہوں اور کب جا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں اپنے موضوع پر ہوں، زیارت۔ خوب، 7 سے 8 جملے یا 9 جملے، میں دقیقاً اس میں یاد نہیں مجھے کہ یہ کتنے جملے رسول کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا یہ حدیث، یہ زمخشری کی حدیث نہیں ہے، ایسا نہ کہ ہم کہیں کہ زمخشری نے کہا، نہیں، یہ رسول کی حدیث کو زمخشری کوٹ کر رہا ہے، زمخشری نقل کر رہا ہے۔ من مات علی، توجہ کیجیے گا، ایک جملہ نہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے شہادت کے ساتھ مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے مغفور مرتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، توبہ کی حالت میں مرتا ہے۔ کوئی شیعہ پڑھتا، کوئی شیعہ منبر سے پڑھتا تو فوراً الزام ہوتا کہ بھائی مولانا ایسی باتیں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے، نہیں، یاد رکھیے گا یہ انسان کو حدیث گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہے، یہ انسان کو محبت کی طرف لے جاتی ہے، عشق کی طرف لے جاتی ہے۔ اور شافعی، امام شافعی جب ہم جاتے ہیں امیر المومنین کے در پر پہنچتے ہیں، اب یہ شعر بھی میرے ذہن میں ابھی آ گیا، لہذا سنتے چلے، جب ہم امیر المومنین کے در پر پہنچتے ہیں وہاں پر تختی لگی ہوئی ہے، 4 اشعار لکھے گئے ہیں، 4 اشعار لکھے گئے، کیا؟ علی حبہ جنہ، یہ کس کی اشعار ہے؟ یہ میرے اشعار نہیں ہے، یہ علامہ ہلی کی اشعار نہیں ہے، یہ مقدس اردبیلی کی اشعار نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کے عالم نہیں ہے، امام شافعی، اہل سنت کے امام شافعی کے اشعار ہے۔ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت جہنم کی آگ سے سپر ہے، کہہ رہا ہے یہ امام شافعی۔ اب کیوں کہہ رہا ہے یہ خود وہ جانے اور اہل بیت جانے اور خدا بہتر جانے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، آخر کیا غرض ہے، لیکن علی حبہ جنہ وسیع المصطفیٰ حقا، وسیع المصطفیٰ حقا، امام الانس والجنہ، قسیم الجنت قسیم النار والجنہ، امام الانس والجنہ، یہ 4 اشعار ہے۔ پہلا شعر کا ترجمہ آپ نے فرما لیا، وسیع المصطفیٰ حقا، کہ جو مصطفیٰ کا حقیقی وسیع ہے، یعنی بتا دیا کہ وسیع بعض ملاوٹی ہیں بعض حقیقی ہیں، بتا دیا کہ بعض صاحب ولایت حقیقی ہیں اور بعض بن بیٹھے ہیں۔ وسیع المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے در پر ہوں
علی حبہ جنہ وسیع المصطفیٰ حق قسیم النار والجنہ، کہ جب کسی نے امیر المومنین کے سامنے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ وآلہ، کہ جب حضرت امیر المومنین کے بعد سامنے جب جناب ابو طالب کے شان میں گستاخی کی اور نعوذ باللہ اہل نار سے تشبیہ دی، تو امیر المومنین یاد رکھیے گا کہ یہ خطیب تو جذباتی ہو سکتا ہے لیکن علی ابن ابی طالب جذباتی نہیں ہو سکتے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، علی جو بھی کہے گا وہ وحی الہی سے متصل ہے۔ جب امیر المومنین کو جلال میں لے کر آ گئے تو امیر المومنین نے کہا تو کہتا ہے میرا باپ جہنم میں جائے گا، جبکہ اس کا بیٹا وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ امام الانس والجنہ، یاد رکھیے گا امیر المومنین کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت فقط مجھ پر آج پر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ مجلسی نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام الانس والجنہ، وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی ولایت کا احاطہ، جس کی ولایت کی وسعت، جس کی امامت کی طاقت انسانوں پر بھی ہے، جنات کے اوپر بھی ہے، انسانوں کے اوپر بھی ہے، جنات کے اوپر بھی ہے۔ یہ تو اب امام شافعی کی معرفت تھی، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ بہرحال ولایت کا احاطہ کیا تھا۔ لیکن آپ نے توجہ فرمایا کہ اب میں ایک جملہ بیان کر کے آج کی حد تک وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن اب زمخشری کا یہ جب بات کم از کم مکمل کر لوں، یہ زمخشری من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ۔ اس کے بعد کہتے 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 زمخشری ختمی مرتبہ کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ کھول لیں اپنی کتابوں کو، کفر کا فتویٰ لگانے والے، شرک کا فتویٰ لگانے والے، اہل بیت کی زیارت پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے والے اپنی کتاب تفسیر کشاف کو کھول لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے خدا اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بناتا ہے۔ یعنی مولا حسین کے ادنا خادموں کی قبر ملائکہ کے لیے، ملائکہ کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اللہ اکبر! بس یہی سن کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ اکبر! ارے ان لوگوں کا احترام ہو رہا ہے جو آل محمد کی جوتوں کی خاک ہے۔